بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی 4 بنیادی ضرورتیں پوری کرنا والدین کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس میں تھوڑی سی بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بچوں کی پرورش کرنا صرف ایک دنیاوی کام نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک بہت بڑی امانت ہے، اور یہ ہر بچے کا وہ حق ہے جسے پورا کرنا ہر ماں باپ پر فرض ہے۔ اگر آج ہم ان کے حقوق ادا کرنے میں سستی کی تو کل ہمیں بہت زیادہ دکھ اور پچھتاوا ہوگا، کیونکہ جو بچہ بچپن میں پیار اور توجہ سے محروم رہ جاتا ہے وہ بڑا ہو کر ضدی، نافرمان اور معاشرے سے کٹا ہوا انسان بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں بہت گہرائی سے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اس دن کے لیے تیار ہیں جب ہمیں بڑھاپے میں یہ احساس ہو کہ ہم نے دنیا کی ہر آسائش اور پیسہ تو اپنے بچوں کو دے دیا، لیکن وہ وقت اور توجہ نہ دے سکے جو ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی۔ یہ 4 ضرورتیں کسی امیر یا غریب کے لیے الگ نہیں ہیں، بلکہ ہر بچے کا فطری حق ہے، چاہے وہ کسی محل میں رہتا ہو یا کسی چھوٹے سے گھر میں۔ اگر ان ضرورتوں کو صحیح وقت پر پورا نہ کیا جائے تو بچے کے دل میں ایک ایسا خالی پن پیدا ہو جاتا ہے جو دنیا کی کوئی بھی دولت نہیں بھر سکتی، اور پھر اس کا انجام والدین کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اکثر ماں باپ یہ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ بچہ خود ہی بڑا ہو کر سب کچھ سیکھ جائے گا، لیکن وقت ان زخموں کو کبھی نہیں بھرتا جو بچپن کی محرومیوں سے ملتے ہیں۔ جب بچے کی جذباتی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ اندر سے بالکل اکیلا ہو جاتا ہے، اور اس کی خود اعتمادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ پیسہ، مہنگے کپڑے اور قیمتی کھلونے کبھی بھی ماں باپ کے پیار اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کی جگہ نہیں لے سکتے۔ بچہ صرف آپ کی توجہ اور مخلصانہ پیار مانگتا ہے۔ اگر آج ہم انہیں اپنا وقت نہیں دیں گے تو کل وہ ہم سے بہت دور ہو جائیں گے۔ پہلی اور سب سے بڑی ضرورت جذباتی ضرورت ہے، جس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ بچے کو بھرپور پیار دینا، اسے سینہ سے لگانا اور اسے یہ احساس دلانا کہ وہ ہمارے لیے کتنا خاص اور اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر پیار کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں اور انہیں بار بار یہ بتائیں کہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ چاہے بچہ 10 سال کا ہو، 15 سال کا ہو یا 20 سال کا، اسے اپنے ماں باپ کی شفقت کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ جب بچہ پریشان ہو یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے ڈانٹنے اور دوسروں کے سامنے ذلیل کرنے کے بجائے اسے اکیلے میں پیار سے سمجھائیں اور اسے اپنے قریب کریں تاکہ وہ آپ پر بھروسہ کر سکیں۔ دوسری ضرورت جسمانی ضرورت ہے، جس کا مطلب صرف پیٹ بھرنا نہیں ہے بلکہ بچے کو صحت مند اور تازہ کھانا دینا، اسے باہر کھلی ہوا میں کھیلنے کا موقع دینا اور اسے موبائل فون اور ٹی وی کی اسکرین سے دور رکھنا۔ آج کل کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچے ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جسم سست اور مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے بہت ضروری ہے
کہ وہ باہر جائیں، بھاگیں، دوڑیں اور ورزش کریں تاکہ ان کا جسم اور دماغ دونوں تر و تازہ رہیں۔ جب بچے کی جسمانی توانائی صحیح جگہ استعمال نہیں ہوتی تو وہ غصے اور ضد کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ اس لیے ان کی نیند کا بھی خاص خیال رکھیں۔ تیسری ضرورت ذہنی اور فکری ضرورت ہے، جس کا مطلب ہے بچوں سے بامقصد باتیں کرنا، ان کے معصوم سوالوں کے صبر سے جواب دینا اور انہیں ایسی کہانیاں سنانا جن سے ان کی سوچ بہتر ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مصروف وقت سے کچھ حصہ نکال کر بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے دل کی باتیں سنیں، انہیں سچ اور جھوٹ میں فرق بتائیں اور انہیں دین اور دنیا کی اچھی اور سچی باتیں سکھائیں۔ جب ہم بچوں سے بات کرتے ہیں تو ان کے سوچنے کی طاقت بڑھتی ہے اور وہ زندگی کے فیصلے کرنا سیکھتے ہیں۔ انہیں صرف اسکول کی کتابوں تک محدود نہ رکھیں بلکہ انہیں اخلاقیات بھی سکھائیں۔ چوتھی ضرورت اخلاقی اور روحانی تربیت ہے، جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود اپنا کردار اچھا اور مثالی رکھنا ہوگا، کیونکہ بچہ وہ نہیں سیکھتا جو ہم اسے زبان سے کہتے ہیں، بلکہ بچہ وہی سیکھتا ہے جو وہ اپنے والدین کو اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سچا، ایماندار اور دوسروں کی عزت کرنے والا بنے تو ہمیں خود اپنی زندگی میں سچ بولنا ہوگا اور دوسروں کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہوگا۔ والدین کا اپنا عمل ہی بچے کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سبق ہوتا ہے۔ اگر ہم ان چاروں بنیادی ضرورتوں پر صحیح طرح سے عمل کریں گے تو ہمارا بچہ نہ صرف ایک کامیاب انسان بنے گا بلکہ وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کا سہارا اور ان کا نام روشن کرنے والا بنے گا۔ ہمیں یہ حقیقت مان لینی چاہیے کہ بچوں کو دیا گیا وقت کبھی ضائع نہیں جاتا، بلکہ یہ ہمارے مستقبل کی سب سے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ اس لیے آج سے ہی اپنی ترجیحات بدلیں، اپنے بچوں کو اہمیت دیں، ان کے احساسات کو سمجھیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھیں تاکہ کل ہمیں کسی بھی قسم کی شرمندگی یا پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہماری آنے والی نسلیں ایک بہترین اور مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں۔ والدین کا صبر اور ان کی محبت ہی وہ بیج ہے جو کل کو ایک سایہ دار درخت بن کر انہیں سکون دے سکے گا۔ محترم ناظرین، بچوں کی یہ پرورش صرف آپ کا ذاتی معاملہ نہیں بلکہ یہ ہماری پوری قوم کا مستقبل ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتیں سچی ہیں اور ہر والدین تک پہنچنی چاہیے تو اس ویڈیو کو ابھی ایک لائک ضرور دیں، کیونکہ آپ کا ایک لائک اس پیغام کو ہزاروں نئے لوگوں تک پہنچانے میں مدد کرے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر ایک بہترین معاشرہ اور مضبوط نسل تیار کریں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے اس مشن کا حصہ بنیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں مزید اچھی ویڈیوز بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ آخر میں کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، یا کم از کم اپنے بچوں کے لیے کوئی ایک دعا کمنٹ میں لکھ دیں تاکہ ہم سب مل کر آمین کہہ سکیں۔ آپ کے ایک کمنٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔